بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز لوغوری. آج میری گڈ لک کے پروفیسر لال محمد صاحب میرے پاس آئے ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، اور یہ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں ماشاءاللہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ عمرے سے واپس آئیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ عمرے پہ جاتے ہیں اور کوئی تصویر فیس بک پہ نہیں لگائی، کسی دوست کو پتہ نہیں تھا. یہ آج ڈی جی خان آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ عمرہ کر کے آئے ہیں. تو ایسے لوگ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا تھا کہ میں نے کہا آپ ہمیں ٹائم دیں گے تو ہم یہاں جم خانہ آ گئے، یہاں ہم لنچ بھی کریں گے اور ان سے حال حوال بھی لیں گے عمرے کا ماشاءاللہ. تو لال صاحب کیسے ہے آپ کا پروگرام بنا عمرے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گور صاحب تھینک یو. آپ کی محبتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور آپ ہمیشہ ہمیں یاد بھی کرتے ہیں. عمرے کا جہاں تک ہے تو وہ میرا پروگرام تو بہت پہلے کا تھا. اچھا. دسمبر اور جن یہ تھا. موسم ٹھیک ہوتا ہے نا ٹھنڈا، صحیح. تو میں نے کہا دسمبر میں یا جن میں چلیں گے. فیملی کے ساتھ جانا تھا اور ایک میرا دوست ہے وہ بھی فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا. ہم دونوں اکٹھے جانا چاہ رہے تھے، گئے بھی اکٹھے ہیں. اور وہاں جو ہے نا دسمبر میں یا جنوری میں نہ جانے کا جو وجہ بنی ہے نا وہ میری پرنسپل شپ ہے. اچھا اچھا اچھا. اکتوبر میں نے وہاں اپلائی کر دیا. پھر ویٹ کرتا رہا کہ میں وہاں چلا گیا تو یہ ٹیسٹ کے لیے نہ بلا لیں یا انٹرویو یا پروسیجر نہ اسٹارٹ کر دینا. تو یہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا گیا سسٹم، میں بھی ویٹ کرتا گیا. صحیح. تو یہ پرنسپل شپ جو میں نے جوائن کر لی فیب میں، تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب جانا چاہیے. اچھا. وہاں مسئلہ یہ بنا کہ ابھی نئے جوائن کیا تو میں نے کہا اچھا چلو اس کو تھوڑا اسٹریم لائن کر لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد چلے جائیں گے. صحیح. وہ کرتے کرتے 3-4 ماہ لگ گئے. انٹرنل آڈٹ بھی آ گیا، میں نے انٹرنل آڈٹ کا بھی ویٹ کیا. لیکن وہ ہوا تو میرے جانے کے بعد تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، لیکن میں نے ویٹ کیا ہے. تو جب میں نے سمجھا ہے کہ یہ سسٹم اب ٹھیک ہو گیا، مجھے چلے جانا چاہیے، اس کے بعد نیو سیشن سٹارٹ ہونا تھا، تو وہ جو ہے نا میں چلا گیا. صحیح. 3 اگست کو میری فلائٹ تھی اور 23 اگست کو میری واپسی تھی. اچھا ماشاء اللہ. یہ نہ بتانے کی وجہ سے بس یہی سمجھ لیں آپ کہ دسمبر جنوری کا موڈ تھا، تب تو میں نے تھوڑا سا اشارتاً دوستوں کو بتا دیا تھا. لیٹ ہوتے گئے تو پھر میں نے کب کسی کو کیا بتانا ہے، پتہ نہیں یہ آگے سے منظوری ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. بہت سے لوگ میں نے دیکھے وہ ایئرپورٹ سے بھی واپس آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار نہیں بتاتے. تو میرے آدھے اسٹاف کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا. تو یہ بابر صاحب میرے کلوز ہیں، ان کو تو پتہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. باقی نہیں پتہ تھا نا. کچھ دوستوں کی کالز آئیں کہ سر آپ عمرے پہ چلے گئے، آپ بتائے نہیں ہیں. اچھا. تو میں نے کہا سر اس میں بتانے والی کون سی چیز ہے، بس آ گیا ہوں. مجھے یہ واقعی خوف تھا. میں نے کچھ نا ٹک ٹاک دیکھی ہے، تو ایک دوست کہہ رہا تھا یار میں تو ایئرپورٹ سے واپس جا رہا ہوں. ایف آئی اے والے جو ہے انہوں نے واپس کر دیا. ایف آئی اے وہاں ہوتا ہے نا مائیگریشن والے، اسلام آباد کا کیس تھا. اچھا. میں نے کہا کیا بتانا ہے، پتہ نہیں کیا نصیب میں ہے. تو خیر وہاں سب کچھ اوکے ہو گیا تو چلے گئے ہم لوگ. بس پھر وہاں پہنچے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کیا ہے، عبادتیں کی ہیں. اچھا. تو وہ جو سچویشن ہے نا وہ بتانے والے نہیں ہیں. صحیح. اچھا کتنے دن آپ مدینہ پاک میں رہے، کتنے دن مکہ پاک؟ ہاں ہمارا ٹوٹل جو تھا نا، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے 21 دن کا وزٹ، ایک دن تو سفر میں چلا جاتا ہے نا. اچھا اچھا. باقی بچتے ہیں 20 ڈیز. تو میں نے 10 کیے تھے. اچھا. 10 مکہ میں اور 10 مدینہ میں. اچھا اچھا اچھا. مدینہ کا جو 10 پیریڈ تھا وہ کنزیکٹیو تھا 10 ڈیز کا. مکہ میں فرسٹ جو تھا سٹے ہمارا وہ 6 ڈیز کا تھا. اچھا. سیکنڈ سٹے 4 ڈیز کا تھا. اچھا. سیکنڈ والے کا پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ واپسی سامان پیکنگ یہ فرسٹ 6 ڈیز میں وہ ہم نے خوب باتیں بھی کی. تو واپسی مدینہ پاک سے تھی یا مکہ پاک سے؟ نہیں مکہ پاک سے واپسی، ڈائریکٹ فلائٹ تھی ہماری ملتان ٹو جدہ. اچھا اچھا. ہاں جی واپسی اسی سے تھی. تو کیا فیلنگس تھیں ادھر مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں؟ سر فیلنگز مکہ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ فیلنگز بتا نہیں سکتا. کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ منہ طرف کعبہ شریف دو، تو جب بندہ وہاں دیکھتا ہے یہ کعبہ ہے تو وہ سچویشن بتانے والی نہیں ہے. صحیح بات ہے. بندے کو خود یقین نہیں ہوتا کہ میں خود کھڑا ہوں یہاں پہ. مکہ پاک. ہاں جی. اور یہ گرمیاں تھی، پوری رات گزاری ہے میں نے وہاں. اچھا ماشاء اللہ. تو جتنے بھی عمرے میں نے 4 کیے ہیں نائٹ کے کیے ہیں، تو طواف کیے ہیں نائٹ کے کیے ہیں. جب طواف کر لیتا تھا نا اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو کال کرتا تھا. پاکستان میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا نا، مطلب 4 بج جاتے تھے، 3 بج جاتے تھے، ادھر 2 ہوتے تھے. صحیح. جو لوگ پک کر لیتے تھے ان کو زیارت کروا دیتا تھا کعبے پہ. صحیح. وہ دیکھ لیتے تھے، دعا بھی مانگ لیتے تھے. تو مکے میں تو ایسے دن گزرے نا، پتہ ہی نہیں چلا نا. اچھا. جمعہ نماز کا انتظار کرنا کہ جمعہ آئے گا نماز پڑھیں گے.
تو جب جاتے تھے پہلا جمعہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم نے فیل کیا کہ ہمیں اب اچھی جگہ نہیں ملی, نیکسٹ جو ہے نا پہلے جائیں گے. اچھا. نیکسٹ جمعے ہم 10 بجے چلے گئے تو ان کا جو سسٹم ہے نا وہ کمال کا ہے. انہوں نے ہمیں سب سے اوپر چھت پہ چڑھا دیا پہلے جو پہنچ گئے تھے. تو میں نے کہا یار کہیں دھوپ میں تو نہ چلے جائیں. وہ کہتے نہیں سر آپ جائیں, دھوپ نہیں ہے اوپر. تو یہ دیکھیں 10:30 سے لے کے 12:30 پہ ہوتا تھا نا جمعہ. ویٹ کیا, وہاں ویٹ کرنے کا مزہ آیا. اچھا. تو مدینہ کی اگر ہم بات کریں تو مدینہ کی تو شان ہی الگ ہے. سکون ہے مدینہ. وہ سکون تو وہی ہے نا. حضور پاک نے سب سے پہلے مساک مدینہ جو لکھا ہے, مکہ میں تو بہت زیادہ انہوں نے تکالیف جھیلی ہے نا. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ بھی گئے ہیں, جبل نور کو دیکھ لیں, پتہ نہیں وہ کیسا پہاڑ ہے. ہم ایک دن میں جائیں گے, شام تک واپس آئیں گے. اور جب حضور پاک چلتے تھے کہتے ہیں پہاڑ بھی سیدھا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. ادھر تو انہوں نے مسائل دیکھے ہیں نا. تو ہجرت کر کے جب وہاں گئے تو مساک مدینہ لکھنے کا مطلب سکون. ہر بندہ اپنے مطابق زندگی گزارے. تو وہ جنوں کا لکھا ہوا ہے تو سکون ہے. جدھر بھی دیکھتے ہیں سکون ہے. اب چھوڑ آئے ہیں تو بہت یاد آتا ہے. اچھا. بار بار ویڈیوز. اچھا, آدمی جب واپس آتا ہے نا کچھ عرصہ تو ایسے لگتا ہے جیسے میں مکہ پاک گھوم رہا ہوں یا مدینہ, یعنی ذہن وہاں پہ ہوتا ہے. ابھی ہمارا وہی کچھ عرصہ ہے نا. اچھا. تو اب ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم وہیں پہ ہیں. اچھا اب میڈیا آ گیا نا. وہاں ٹک ٹاک اگر ہم کبھی کھولتے تھے تو مدینہ کی کھلتی تھی. اب کیونکہ ایک دفعہ چل گیا ادھر بھی کھولتے ہیں تو مکہ اور مدینہ کھولتا ہے. اب بھی دیکھ کے ان کو مزہ آتا ہے, وہ چیزیں سامنے آتی ہیں, یاد آتی ہیں کہ یہاں ہم گئے تھے, یہ وہ پلیس ہے, یہ وہ کھجوروں کا باغ ہے, یہاں سے ہم نے شاپنگ کی, سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم نماز پڑھتے تھے, یہ زمزم پیتے تھے, یہ میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ابھی تو ہمارا وہی ٹائم ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں بندے کو لگتا ہے بندہ وہیں ہے. ابھی ہمارے وہ شروع کو ڈیز ہے. تو ہمیں واقعی ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم وہیں ہیں, اور میڈیا بھی ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے, اور ہم نے خود بھی کیپچرز کی ہوئی ہیں یہ چیزیں, وہ بھی دیکھ کے. تو یہ تو واقعی ہی ایسا ہے کہ بندوں کو لگتا ہے کہ پھر جائیں. صحیح. یہ چیز محبت جو ہے نا یہ ہے کہ پھر جانا چاہیے. اور انشاءاللہ موڈ ہے چھٹیوں میں پھر چلے جائیں گے. کیونکہ آدمی اگر عمرہ کر لینا پھر حج فرض ہو جاتا ہے, پھر آپ حج پہ جائیں گے. سر وہ بھی کر لیں گے. یہ سفر اچھا لگتا ہے, خوبصورت سفر ہے. صحیح بات. خوبصورت سفر ہے. نہیں گئے تھے تو پتہ نہیں تھا کیا ہوگا, اب تو سب کچھ دیکھ لیا ہے. تو یہ اگر عمرہ اتنا خوبصورت ہے تو حج اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. حاجیوں کی جگہیں دیکھی ہیں جا کے. ٹھیک ہے نا, سارا سسٹم. تو وہ انشاءاللہ زندگی میں ہوا, اللہ نے چاہا تو ضرور کریں گے. یہ نہ کرنے والی بات نہیں. لال صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی بار بار زیارت نصیب کرے. آمین آمین آمین. ان کی وہ آواز جو نماز جماعت کے لیے کہتے ہیں نا, استو آتا دلو, یہ ابھی تک یاد آتی ہیں کہ سب ہندوز فرمال ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.